علامہ مولانا مفتی تقدس علی خان سکندری صاحب۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا ومحبوبنا ومحبوب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفينا وشفي صدورنا قرتنا وقرة عيوننا سيدنا أعلانا وأولانا وأولنا وظاهرنا وباطننا سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم والفرقان الحميد في قرآن قريم والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم عليه بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله نسیما جانب بطحا گدر کن زی احوالم محمد را خبر کن حبیب خدا اشرفی انبیاء کے عرش مجید شبود متقا هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحمی یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا بمضايا واسع الكرمين اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والشاركين والصالحين والشہداء والحمد للہ رب العالمین۔ حمد و سلام کے بعد میرے نہایتی واجب الاحترام سامعین کرام اور اسٹیج پر موجود نعت خوان حضرات و خطبہ حضرات و سامعین کرام و مہمان زیر وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب ذوالجلال جل وعلا قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میری نس نس میں میری رگ رگ میں اس آیت کو اتنا سما گیا ہے کہ اگر میں اپنے کسی بیان کے اندر اس آیت کو نہ پڑھوں تو دل میرا مچمچلاتا ہے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اللہ رب کریم ذل جلالہ وعلا آلہ وبارک وسلم علیہ کہ اتنے کروڑے نہیں، اربے نہیں، کھربے نہیں، بلکہ لاتعداد احسانات ہیں اس رب جلیل کے اس گناہگار امت پر کہ اگر اس کا حساب لگانا چاہیں تو حساب نہیں لگا سکتے۔ اسی لیے رب کریم جل وعلا قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَأَن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے بندے مومن
اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر ہم بالفرض فرضی طور پر ان کا شمار کرنا چاہیں تو کس انداز سے کریں. سوال بھی خود ہی کرتے ہیں، جواب بھی خود ہی عنایت فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ سمندر کے پانی کو سیاہی بنا دو اور عالم اسلام کے درختوں کو، پتوں کو کاغذ بنا کر کے رب کی نعمتوں کا چرچا بیان کرنا شروع کر دو. تمہاری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، تمہاری نسلیں ختم ہو جائیں گی، دنیا ختم ہو جائے گی، لیکن رب کی ایک نعمت کا چرچا مکمل نہیں ہو پاتا. ظاہری طور پر ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے نعمت عظمی عطا کی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ان آنکھوں کے اندر بصارت کو قائم کروا دیا. اگر کوئی شخص کہے کہ آنکھ مجھے عطا کر دو، اس کے بدلے میں تمہیں کروڑوں روپے، اربیں روپے دیتا ہوں، کوئی شخص نہیں دے گا. وجہ کیا ہے کہ انمول چیز ہے. اس کی بناوٹ کرنے کے لیے کسی انسان کے اندر طاقت نہیں ہے یا کسی سائنس کے اندر طاقت نہیں ہے. قادر کریم اگر چاہے تو ایک کیا 10 آنکھیں پیدا کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے ہی قبضے میں ہماری جان ہے. تو اللہ تعالیٰ کے اتنے احسانات ہیں اس گناہگار امت پر. ان احسانات میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بغیر تمنا کے، بغیر دعا کے، بغیر التجا کے اللہ تعالیٰ نے امت مصطفیٰ میں پیدا فرما دیا. امت میں پیدا صرف نہیں فرمایا بلکہ عشق مصطفیٰ، غلامی مصطفیٰ کا پٹا اپنے گردنوں میں پہنا دیا. جب تک ہمارے اس جسم کے اندر جان موجود ہے، روح موجود ہے، تب تک عشق مصطفیٰ، غلامی مصطفیٰ کا پٹا ہم نے اپنے گردنوں کے اندر پہن لیا ہے. اور ہم تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا الہی ہمارا ایمان خاتم بالخیر فرمانا، کیونکہ گناہگار تو ہم ہیں، ہم سیاہکار ویسے بھی ہیں، بدکار ویسے بھی ہیں، گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں. ہمارے جسم کا ایک ایک رواں گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے. پھر بھی اے الہی ہم تیری محبوب کے امت میں جو ہیں بس یہی آسرا ہے، باقی کوئی آسرا نہیں ہے. تو الحمدللہ آج جس نسبت سے اس محفل کو سجایا گیا، سرکار غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی قندیل نورانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے اس محفل کو سجایا گیا. اگر ہم اس کا چرچا نہ کریں تو ہماری دل کے اندر جو ہے نا وہ سکون اور چین نہیں آتا ہے، کیونکہ ہم پیروکار ان کے ہیں، ہم پیروکار ان کے ہیں جن ہم کہتے ہیں پیران پیر کہتے ہیں. ہم پیروکار ان کے پیروکار ہیں. انہوں نے اپنی زندگی گزاری محض رب کی رضا کے لیے، محض رب کے حبیب کی رضا کے لیے گزاری ہے، نہ کہ اپنی خواہشات نفس کو مکمل کرنے کے لیے گزاری ہے. تو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی قندیل نورانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ معروضات اور کچھ دوسرے اولیاء کرامین کی معروضات پیش کر کے اپنی جگہ لوں گا. سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کریم میں فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، لفظ الا کا لفظ اس لیے اللہ تعالیٰ استعمال کرتا ہے قرآن کریم کے اندر. عرب کا قانون ہے کہ جب کسی چیز سے مخاطب کیا جائے اور اس چیز سے مخاطب ہونے سے پہلے آگاہ کیا جائے، خبردار کیا جائے، تو لفظ الا کا استعمال کرتے ہیں. الا لفظ تنبیہ ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ الا خبردار ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کے ولی جتنے بھی ہیں. اب ولی کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کے محبوب، اللہ تعالیٰ کے دوست، اللہ تعالیٰ کے دوست، اللہ تعالیٰ کے محبوب.
لا خوف علیہم، انہیں کسی قسم کا بھی خوف نہیں ہے، ولا ہم یحزنون، نہ ان پر کسی چیز کا غم ہے۔ اب قرآن کریم کی تفسیر بیان کرتے ہوئے محدثین کرام اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ لا خوف علیہم سے کیا مراد ہے، ولا ہم یحزنون سے کیا مراد ہے۔ اب سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ اولیاء کرامین بنتے کیسے ہیں، کس وجہ سے بنتے ہیں، اور بننے کا طریقہ کار کیا ہے۔ اولیاء جمع کا لفظ ہے، ولی اس کا واحد ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے محبوب بندے انہیں کسی قسم کا خوف نہیں ہے، نہ ان پر کسی قسم کا غم ہے، اگر غم ہے تو اس بات کا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے، خوف ہے تو اس بات کا خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام ہم سے ناراض نہ ہو جائے، بس اس چیز کا غم ہے، اس چیز کا خوف ہے۔ ان کے علاوہ اگر ان کی اولاد جاتی ہے اس دنیا سے، کیونکہ مرنا رب کے ہاتھ میں ہے، اپنی زندگی ہم نے رب کے حوالے کر دی ہے، زندگی موت اس کے ہاتھ میں ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، جب ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے تو پھر اب کیا بتانا ہے، کہ اب کیا کہنا ہے کہ اب زندہ رہنا ہے یا نہیں رہنا، پل بھر کے بعد اب کس کنڈیشن میں آنا ہے، ایک دن کے بعد کس کنڈیشن میں آنا ہے، 2 پل کے بعد کس کنڈیشن میں آنا ہے، ہم تو نہیں جانتے، لیکن رب کریم ہماری تمام حالتوں سے واقف ہے، ظاہری طور پر بھی ہم سے واقف ہے، باطنی طور پر بھی واقف ہے ہم سے۔ تو اللہ تعالی صرف اولیاء کرامین کا ذکر اس لیے کرتا ہے کیونکہ انہیں تمام تر اپنی زندگی رب کے حوالے کر دی جو۔ اب تمام تر زندگی جب رب کے حوالے کی، اب انہیں پرواہ نہیں ہے کسی چیز کی، اپنے اگر اولاد جاتی ہے، ان کا انتقال ہو جاتی ہے، انہیں پرواہ نہیں ہے، والدین کا انتقال ہو جاتا ہے، پرواہ نہیں ہے، رشتہ داروں کا انتقال ہو جاتا ہے، پرواہ نہیں ہے، عزیز و اقارب کا انتقال ہو جاتا ہے، پرواہ نہیں ہے، اگر دنیا ان سے روٹ جاتی ہے تو پرواہ نہیں ہے، اگر دنیا ان سے ناراض ہو جاتی ہے تو انہیں پرواہ نہیں ہے، پرواہ ہے تو ایک چیز کی پرواہ ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اور اس کا محبوب علیہ السلام ہم سے ناراض نہ ہو جائیں، بس اس چیز کی پرواہ ہے، بس اپنی زندگی کی پرواہ نہیں کرتے، اپنی آپ کی پرواہ نہیں کرتے، ہما تن اپنے آپ کو رب کے حوالے جو کر دیا، رب کے حوالے سونپ جو دیا اپنے آپ کو، تبھی تو اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتا ہے قرآن کریم میں، ورنہ ہم بھی ہیں اور آپ بھی ہیں، ہمارا ذکر قرآن کریم میں کیوں نہیں ہوتا ہے؟ لیکن جب پھر رب سے پوچھتے ہیں کہ اے رب کریم تو تم قرآن کریم میں بار بار ذکر کرتا ہے، مومنوں سے خطاب کرتا ہے، مسلمانوں سے خطاب کیوں نہیں کرتا؟ تو قرآن کہتا ہے کہ مومنوں سے خطاب اس لیے کرتا ہوں کیونکہ ان کا ایمان ڈگمگاتا نہیں ہے، مسلمانوں سے خطاب اس لیے نہیں کرتا کیونکہ ان کا ایمان ڈگمگا جاتا ہے، کہیں اگر دولت آ گئی، کہیں عیش و عشرت آ گئی، مقام آ گیا، مرتبہ مل گئی، عزت مل گئی، شہرت مل گئی، اولاد مل گئی، مال مل گیا، متن مل گیا، ہر چیز ملنے کے بعد پھر جب تمام سہولتیں ملنے کے بعد انسان رب کو بھول جاتا ہے، انسان رب کو بھول جاتا ہے، جب انسان رب کو بھول جاتا ہے تو رب سے دور ہو جاتا ہے، جب رب سے دور ہو جاتا ہے تو رب کے قرب و جوار میں جگہ نہیں ملتی ہے، قرب و جوار میں جگہ چاہیے تو پھر مومن بننا چاہیے، مومن بننا ہوگا۔ اب مومن کا ایمان ڈگمگاتا ہے اس لیے نہیں ہے کیونکہ مومن کہتا ہے کہ میرے والدین گزر جائیں تو مجھے پرواہ نہیں ہے، میری اولاد گزر جائے مجھے پرواہ نہیں ہے، ہاں میری دنیا مجھ سے اجڑ جائے مجھے پرواہ نہیں ہے، میرے اندر آزمائشوں کے انبار آ جائیں مجھے پرواہ نہیں ہے، بس صرف ایمان کو بچا لو، اور جس شخص نے اپنے ایمان کو بچا لیا تو سمجھ لو نے کہ اس نے سب سے بڑا جہاد کر لیا، جہاد کبریٰ کر لیا، اس نے ایمان کو بچانا ضروری ہے۔ اس لیے اولیاء کرامین اپنے آپ کو ہماتن رب کے حوالے اس لیے کرتے ہیں کہ ایمان بھی بچ جائے گا، رب کا قرب بھی مل جائے گا، اور رب کے حبیب کا قرب بھی مل جائے گا، ان کی محبت بھی مل جائے گی، ان کے عشق بھی مل جائے گا۔ عشق جب تک ہمارے دلوں کے اندر اجاگر ہے نا چراغ کی صورت میں، تو سمجھ لینا کہ دنیا کے کوئی بھی طوفان تمہیں للکار نہیں سکتا، تمہیں کچھ ایک پل بھر کے بھی، ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہلا نہیں سکتا ہے، کیوں؟ کیونکہ رب کریم نے اپنی رحمت کے سائے جو تمہارے اوپر بلند کر دی ہے، اور اللہ فرماتا ہے نا کہ میں جو مجھ سے لوگ محبت کرتے ہیں نا، جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو ان کے لیے اعلان ہے کہ مجھ سے محبت کرنے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ میرے محبوب سے محبت کر لیں۔
कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। ए महबूब आप कह दीजिए, फिर रब से सवाल करते हैं, कुरान से सवाल करते हैं, कुरान तू बता क्या रब मोहताज है किसी के कलाम करने के लिए? रब मोहताज है? हाँ, जो रब अपने महबूब को कह रहा है कि महबूब तू कह दे, क्या खुदा अपने बंदू से खुद बात नहीं कर सकता, अपनी मखलूक से खुद बात नहीं कर सकता? जबकि खुद ने मखलूक बनाई, मखलूक एक नहीं बनाई, हजारों मखलूकें बनाई, लातादाद मखलूकें बनाई, क्या मखलूक से खुद बात नहीं कर सकता है? क्या वो मखलूक का मोहताज है बात करने के लिए? किसी का सहारा चाहिए? कुरान कहता है नहीं। रब कहता है कि मैं इसलिए अपने महबूब की ज़बान अतहर से कहलवाता हूँ, कहीं मेरे महबूब को लोग खुदा न समझ ले। इसलिए मैं कहता हूँ कि महबूब आप कह दीजिए इन लोगों को, कुल ए महबूब आप कह दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, अगर तुम रब से मोहब्बत करना चाहते हो तो फत्तबिऊनी, सबसे पहले शर्त आइन ये है कि मुझ मोहम्मद मुस्तफ़ा की इत्तिबा कर लो। कुरान से पूछते हैं कि हम अल्लाह ताला से मोहब्बत करना चाहते थे, वो तो खालिक है, मालिक है, हमारा राज़िक है, रब कादिर करीम है, उससे मोहब्बत करेंगे वो हमसे मोहब्बत करेगा। लेकिन रब के महबूब से मोहब्बत करने का फायदा क्या हुआ? कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। फिर कुरान कहता है अगर फायदा ढूंढना चाहते हो तो आओ तुम्हें वो भी बताता हूँ। अब क्या है फायदा? है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जब से तुमने मेरे महबूब से ताल्लुक जोड़ लिया, जब से तुमने मेरे महबूब से इश्क जोड़ लिया, जब से तुमने मेरे महबूब से मोहब्बत कर ली ना, तो युहिब्बुकुमुल्लाह, मैं तुमसे मोहब्बत का ऐलान करता हूँ। शर्त ये कि मेरे महबूब से मोहब्बत कर लो, मेरे महबूब से मोहब्बत का ऐलान कर लो। सिर्फ मोहब्बत जाहिरी तौर पर नहीं है, जाहिरी बातिन दोनों से होनी चाहिए, दिलो दिमाग दोनों से मोहब्बत होनी चाहिए। अब मोहब्बत किस अंदाज से करें? अब फिर रब कहता है, कुरान से पूछा कि अच्छा ठीक है, रब ने तो हमसे मोहब्बत कर ली, अब सिर्फ मोहब्बत से गुजारा चलेगा या कुछ और भी होगा? अल्लाह फरमाता है, कुरान कहता है कि बस इतनी सी बात नहीं है, आगे भी आओ, तुम्हें आगे और सिखाता हूँ, तुम्हें और बताता हूँ कि रब क्या करता है तुम्हारे लिए। वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, तुम्हारे तमाम गुनाहों को मिटा देता है। अब गुनाहों के लिए क्या आता है? मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं, जब हमने कुरान से पूछा तो कुरान तू बता क्या हमारे बड़े गुनाहों को अल्लाह माफ करेगा या छोटे गुनाहों को माफ करेगा? या हमने जो अपनी जिंदगी के अंदर किसी भी लम्हे के अंदर हमने गुनाह किए वो तमाम गुनाहों को माफ करेगा, या जो हमने कुछ देर पहले गुनाह किए उनको माफ करेगा? तो मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला तुम्हारे तमाम उम्र भर के चाहे छोटे गुनाह हो या बड़े गुनाह हो सबको माफ कर देता है। वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान है। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, क्योंकि अगर माफ करने पर आए ना तो माफ कर सकता है। अगर रब चाहे जहन्नम वाले को उठा करके बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल करना चाहे तो जन्नत में दाखिल कर सकता है। जन्नत वाले को उठा करके बगैर किसी पूछ गाछ के अल्लाह ताला उसे जहन्नम में डालना चाहे तो डाल सकता है, वो कादिर करीम है। लेकिन जब जो शख्स मेरे महबूब से मोहब्बत करता है ना, अल्लाह ताला फरमाता है कि मुझे खुद को हयात है कि मैं उसे जहन्नम में दाखिल कर दूं। यही तो औलिया किरामीन है जो अपने महबूब अलैहिस्सलाम से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत की इंतहा होती है, मोहब्बत की हुदूद होती है। ये औलिया किरामीन तमाम हदों को किरास कर देते हैं। कहते हैं कि हमारी नस नस में, हमारी रग रग में अगर साया हुआ है, हमारे अंदर अगर है मौजूद तो इसके मुस्तफा है, इनके अलावा कुछ नहीं है। जिंदगी गुजारनी है तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी के मुताबिक जलानी है। और अगर हमें जिंदगी इस दुनिया के अंदर उजागर करनी है तो जिस तरह मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने जिंदगी गुजारी इस दुनिया के अंदर, हमें उसी तरह अपनी जिंदगी को बसर करना है। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के कौल और फेल दोनों पर अमल करना है। सुन्नत हमारे लिए कौल भी का दर्जा रखता है। कौल यानी जो आप अलैहिस्सलाम के फरमानान हैं वो भी हमारे लिए हदीस मुबारक का दर्जा रखते हैं, और जो आपके आमाल हैं, आपके अफ़आल हैं, जो आपने काम किए वो भी हमारे लिए सुन्नत का दर्जा रखते हैं। सुन्नत का दर्जा कैसे रखते हैं? अब आमाल के अंदर देखें, खंदक खोदी जा रही थी, खंदक खोदने के टाइम आप अलैहिस्सलाम ने रोजा रखा। रोजा रखने के बाद आपने 15 यौम के बाद, 15 दिनों के बाद आपने अफ्तारी फरमाई। सहाबे किराम के अंदर खलबली मच गई।
صحابہ کرام نے متفق ہو کر کے فیصلہ کیا کہ میرے آقا و دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت ہم سے نہ گزری ہے، ہم سے چھوٹی نہیں ہے، لیکن یہ سنت ہم سے کس طرح چھوٹی جا رہی ہے۔ تو ہم نے سب نے مل کر کے متفق طور پر یہ فیصلہ کیا کل ہم بھی سحری کریں گے، سحری کرنے کے بعد 15 یوم کے بعد ہم بھی افطاری کریں گے۔ لیکن انہیں پتہ نہ تھا کہ وہ محبوب خدا ہیں، انہیں پتہ نہ تھا کہ وہ محبوب خدا ہیں۔ ہم محبوب خدا کے محبوب ہیں، ہم دیوانے اگر ہیں تو اللہ کے محبوب کے دیوانے ہیں، اور رب ان کا دیوانہ ہے نا، رب ان سے محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے کہ آپ کی پوری شان بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن نازل فرما دیا۔ آپ کی شان بیان کرنے کے لیے، آپ کے مقام، مرتبہ، عزت، آپ کی جو بھی مقام ہے آپ کے ہیں، آپ کی صفات کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمہ تر قرآن بیان فرما دیا۔ صحابہ کرام نے جب سحری کی، سحری کرنے کے بعد اب کمزوری تو آتی ہے نا، انسان ہے، کیونکہ جب ہم کہتے ہیں کہ جب صحابہ کرام کی بات آتی ہے نا تو ہم کہتے ہیں کہ گناہوں سے محفوظ ہیں۔ کیا ہے وہ؟ گناہوں سے محفوظ ہیں۔ مجھے آواز نہیں آئی۔ گناہوں سے محفوظ ہیں۔ اور جب انبیاء کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ انبیاء گناہوں سے معصوم ہیں۔ گناہوں سے کیا ہے؟ وہ ہے معصوم۔ اور جب بات آتی ہے صحابہ کرام کی، خلفائے راشدین کی، اہل بیت کی بات آتی ہے، امہات المومنین کی بات آتی ہے، تو ہم کہتے ہیں گناہوں سے محفوظ ہیں، معصوم نہیں ہے۔ معصوم صرف نبی ہو سکتا ہے، نبی کے علاوہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اب صحابہ کرام نے متفق ہو کر فیصلہ کیا کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے، سب نے مل کر کے سحری کی۔ سحری کرنے کے بعد اب ایک دن گزرا، دوسرا دن جیسے گزرنا شروع ہوا ان کے اندر کمزوری آنا شروع ہوئی، تیسرا دن جیسے ہی گزرنے پر آیا لڑکھڑاہٹ شروع ہو گئی۔ اب جب خندق کھودی جا رہی تھی تو صحابہ کرام ایک ہی وار کے اندر پھاوڑی مارتے اور آپ مٹی باہر نکالتے۔ اب اس ٹائم جو ہے نا، اب ایک وار کے اندر آپ پھاوڑی مارتے تھے، آپ مٹی نکالتے تھے، لیکن جب 3 دن گزرنے کے بعد اب ان سے پھاوڑی بھی نہیں اٹھائی جا رہی، اتنی کمزوری آ گئی کہ پھاوڑی بھی نہیں اٹھائی جا رہی، ہتھیار نہیں اٹھائے جا رہے، کیونکہ کھودنے کے لیے ہتھیار کا ضرورت ہوتی ہے۔ اتنی کمزوری آ گئی کہ ہتھیار اٹھانے کی بھی نوبت یہ آ گئی کہ اب ہتھیار بھی نہیں اٹھائے جاتے۔ میرے آقا اور آپ کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فروز ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ اے صحابہ کرام بتاؤ کہ تمہارے اندر کمزوری کی وجہ کیا ہے، آج تمہارے لڑکھڑاہٹ کی وجہ کیا ہے؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گستاخی معاف ہو، آپ نے سحری کی تھی اور آپ نے 15 یوم کے بعد افطاری کی تھی، ہم نے اس سنت کی پیروی کے لیے، ہم نے اس سنت کو اپنانے کے لیے ہم نے بھی اس دن سحری کر لی، اور آج تیسرا دن ہے، 15 دن کے بعد ہم افطاری کریں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت جوش میں آتی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایکم مثلی، تم میں سے میری مثل ہو کون سکتا ہے؟ میرا رب مجھے روزانہ سحری بھی کرواتا ہے، میرا رب مجھے روزانہ افطاری بھی کرواتا ہے، میں رب کے ہاں روزانہ جا کر کے سحری کر کے آتا ہوں، میں اپنے رب کے ہاں روزانہ جا کر کے افطاری کر کے آتا ہوں۔ پھر تم کہتے ہو کہ آپ نے محبوب علیہ السلام کی سنت کو اپنانے کے لیے، جب وہ صحابہ کرام دلیل و قدر صحابہ کرام خلفائے راشدین میرے محبوب علیہ السلام کے مثل نہ ہو پائے، تو 1400 سال کے بعد، 1400 صدیوں کے گزرنے کے بعد آپ اور ہم کیسے مثل ہو سکتے ہیں؟ وہ صحابہ کرام جب میرے محبوب علیہ السلام کے جلوہ افروزی سے ہما تن فیضیاب ہوا کرتے تھے، وہ نہ ہو پائے تو آج آپ اور ہم کیسے ہو پائیں گے؟ میرے محبوب کا یہ کمال ہے، اور میرے محبوب کے یہ کمال ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد سلسلہ یہ بند نہیں ہوگا، میرے بعد سلسلہ چلتا رہے گا، اولیاء کرامین بھی آئیں گے۔ اب جس طرح آپ علیہ السلام تاجدار انبیاء ہیں، اسی طرح غوث سمدانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، قندیل نورانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار الاولیاء ہے، ولیوں کے سردار ہیں۔ اور آپ کا کمال یہ ہے کہ مجھے ایک لفظ ان کا جب میں نے پڑھا نا تو مجھے اپنے دل کے اندر، اپنے دماغ کے اندر نقش کر گیا۔ مجھے بڑا کمال کا وہ لفظ لگتا ہے کہ جب آپ طالب علمی کے دور میں تھے، جب آپ پڑھتے تھے، ادارے کے اندر پڑھنے جایا کرتے تھے، تو کسی شخص سے ملاقات ہوئی،
شخص کہنے لگا حضور آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں پڑھانے کے لیے جا رہا ہوں، مدرس بن کے اب پڑھانے کے لیے جا رہا ہوں، لیکچر دینے کے لیے جا رہا ہوں، ٹیچر بن کے جا رہا ہوں۔ بندے نے سوال کیا، اسے جواب مل گیا، بندہ چلا گیا۔ آپ گئے، کچھ عرصے کے بعد اسی مقام پر اسی شخص سے ملاقات ہوتی ہے۔ عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کیا آپ اب بھی پڑھا رہے ہیں؟ فرمایا کہ اب میں طالب علم بن کے جا رہا ہوں، اب میں علم سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ بندہ کہتا ہے کہ حضور میری بات سمجھ میں نہ آئی، میری بات سمجھ میں نہ آئی، یہ ماجرا کیا ہے؟ بندہ پہلے پڑھتا ہے، اس کے بعد پڑھاتا ہے، پہلے تعلیم حاصل کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، اس کے بعد علم کو لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ لیکن آپ کا یہ سسٹم الٹا مجھے سمجھ میں نہ آیا۔ پہلے آپ جایا کرتے تھے پڑھانے کے لیے، لیکچر دینے کے لیے جایا کرتے تھے، اور اب آپ لیکچر حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، یہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ وجہ یہ ہے، اب سمجھاتا ہوں آپ کو، وجہ یہ ہے کہ جب میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں جا رہا ہوں پڑھانے کے لیے، اس ٹائم ہمارے استاد تھے ایک، اور ہم شاگرد ہوا کرتے تھے 10 ہوا کرتے تھے، تو 10 کا ذہن ایک نہیں ہوا کرتا ہے، الگ الگ ذہن ہوا کرتا تھا۔ تو ہم کیا کرتے تھے، کوئی بات سمجھ میں نہیں آیا کرتی تھی تو ہم 10 ذہن والے الگ الگ ذہن کے مطابق سوال کرتے، اور ہمارے استاد جو ایک ذہن رکھنے والے سب کو جواب دیتے، سب کو سمجھاتے، اس کے بعد مطمئن ہونے کے بعد ہم آیا کرتے۔ اب ہمارا کام تھا سوال کرنا، استاد کا کام تھا جواب دینا۔ اب ہم بن گئے استاد اور استاد بن گیا شاگرد۔ جب میں نے اپنی تعلیم کو مکمل کر لیا، میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں پڑھانے جا رہا ہوں، میں نے پڑھا کر کے فارغ ہوا، پڑھ کر کے فارغ ہوا، علم حاصل کر لیا، علم کی میں پیاس سے سیراب ہو گیا۔ سیراب ہونے کے بعد پھر میں نے جب آپ کو کہا تھا کہ اب میں پڑھانے کے لیے جا رہا ہوں، اب میں جب استاد کے مسند پر آ گیا، مسند پر آنے کے بعد تمام طلبہ مجھ سے سوال کرتے ہیں، میرا کام ہے انہیں جواب دینا۔ اب میں ان کے جواب دیتا ہوں، مجھ سے سوال کرتے ہیں، میں انہیں جواب دیتا ہوں۔ تو حقیقت میں یہ ہوا کرتا ہے کہ استاد بحیثیت طالب علم ہوا کرتا ہے، اور طالب علم بحیثیت استاد ہوا کرتا ہے، کیونکہ شاگرد جب سوال کرتے ہیں تو استاد کا کام ہے کہ ہر ایک اسٹوڈنٹ کو، ہر ایک شاگرد کو، ہر ایک طالب علم کے ایک ایک ذہن کو مطمئن کرے، تب جا کر کے کہلائے گا کہ واقعی استاد ہے۔ اور اگر کہہ دے استاد کہیں پر بھی، چاہے اسکول کا معاملات ہوں یا کالج کے معاملات ہوں یا یونیورسٹیز کے معاملات ہوں یا مدارس کے معاملات ہوں، کہیں پر بھی آپ چلے جائیں کہ استاد کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ سے طلبہ سوال کرتے ہیں، جب آپ پڑھا رہے ہوں کسی بھی چیپٹر کے متعلق، کسی بھی سبجیکٹ کے حوالے سے آپ پڑھا رہے ہوں، تو جب آپ پڑھا رہے ہوں گے کوئی چیز ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی، وہ سوال کریں گے آپ سے، پھر بھی سمجھ نہیں آئے گا، پھر سوال کریں گے، پھر سمجھ میں نہیں آئے گا، پھر سوال کریں گے، جب تک وہ مطمئن نہیں ہوتے تب تک ان کے سوالات چلتے رہتے ہیں، تب تک ان کے سوالات چلتے رہتے ہیں۔ تو جب وہ مطمئن ہو جائے گا تو ان کے سوال بھی ختم ہو جائیں گے اور استاد سمجھانا بھی ختم کر دے گا۔ اور اگر وہ ان کے سوالات آتے رہیں گے اور استاد نہیں سمجھا پائے گا تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر استاد بننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ جائیں پھر اپنی تعلیم کا مکمل کریں، اس کے بعد آئیں آپ پڑھانے کے لیے۔ استاد بننے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ مکمل علم حاصل کر کے آئیں، اس پر عبور ہونا ضروری ہے، اور آپ کی اس میں جو ہے نا تجربہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ آپ سے سوال کیے جائیں گے اور آپ کا کام ہے انہیں مطمئن کرنا، جواب دینا آپ کا کام ہے۔ جب آپ جواب دے نہیں پاتے، آپ جواب دینے کے قابل نہیں ہیں، سمجھانے کے قابل نہیں ہیں، تو پھر کس نے آپ کو اس سیٹ پر کھڑا کر دیا ہے؟ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس منصب کو سمجھیں، ہاں اس طریقت کو سمجھیں۔ صرف یہ ضروری نہیں ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بس معجزات کو اور ان کی کرامات کا بیان کرتے رہیں، سرکار دو عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صرف کرامات کو بیان کرتے رہے، یا ان کے ہم کرامات سے سبق حاصل کرتے رہے، لیکن یہ بھی تو ضروری ہے کہ آپ نے دوران طالب علم میں کیا کیا اور دوران جب آپ معلم بنے تب آپ نے کیا کیا، وہ بیان کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا پوائنٹ وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں، ہماری بنیاد علم سے ہوتی ہے۔ جب ہماری بنیاد علم سے ہوتی ہے نا تو وہیں سے ہماری تربیت کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ ہماری تربیت کا سلسلہ ہمارے کچھ
کچھ لمحات الگ الگ بن جاتی ہیں، ہماری کیٹیگریز الگ الگ بن جاتی ہیں. کس کیٹیگریز بنتی ہیں؟ سب سے پہلی ہماری کیٹیگری بنتی ہے اپنے والدین کی گود بنتی ہے. وہاں سے ہم سب سے پہلا ہمارا گھرانہ جو ہے نا، وہ ہمارا مرکز جو ہے نا، وہ سیکھنے کا والدین ہے ہمارے. اور اگر والدین ہمارے لیے نمونہ معلم ہیں، ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے نمونہ معلم ہے. اب ہمارے کیا کرتے ہیں کہ جو ہمارے والدین ہمارے لیے کردار خود کریں گے، ہم ان کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ہمارے والدین کیا کرتے ہیں کہ گھر کے اندر اہتمام کرتے ہیں، درود السلام کا اہتمام کرواتے ہیں، اولیاء کرامین کا ذکر کرتے ہیں، انبیاء کرامین کا ذکر کرتے ہیں، خلفائے راشدین کا ذکر کرتے ہیں، اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، اور اگر امہات المومنین کا ذکر کرتے ہیں، تو ہم بھی ان کو سیکھ کر کے ہم اپنے دلوں کے اندر ان چیزوں کو سما دیتے ہیں، اپنے دماغ کے اندر ان چیزوں کو سیو کر لیتے ہیں. پھر ہم سے جو کوئی بندہ سوال کرتا ہے تو ہم نے تو وہ پڑھا ہوا ہے نا، ہم سیکھ کر کے آئے نا، وہ ہم بتاتے ہیں. اور اگر ہم والدین گھر کے اندر بیٹھ کر کے گالی گلوچ کریں گے، اور اگر ہم گالی گفتار کریں گے، اور ہم اگر فتنہ فساد پھیلائیں گے، جو ہمارے کردار گھر کے اندر ہوگا، تو ہماری اولاد ہمارے کیش کرتی ہے، ہمیں ہماری پوائنٹ نوٹ کرتی ہے اور ہمیں نقل کرنے کی کوشش کرتی ہے. جب نقل کرے گی سیکھے گی وہ وہی، کیونکہ خالی برتن کے اندر جو چیز آپ بھرنا چاہیں گے وہی بھرا جائے گا. اور اگر آپ ان کے اندر نیکیاں بھرنا چاہتے ہیں تو نیکیاں بھری جائیں گی، اور ان خالی برتنوں کے اندر اگر آپ بدی بھرنا چاہتے ہیں تو بدی بھری جائے گی. تو ہمارے لیے اولاد ہمارے لیے خالی برتن کا ایک نمونہ ہوتا ہے. جس طرح ہم ان کے سکھائیں گے وہی بھی ہم سے وہی سیکھیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام اقوال اور آپ کے تمام اعمال اور تمام آپ کے افعال، ان پر نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ سے خصوصی ہمارے پر یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی ہمارے ایمان کا خاتمہ کرے نا، تو ایمان پہ کرے. اللہ تعالیٰ خاتمہ ہمارا کرے تو ایمان پہ کرے. کیونکہ اولیاء کرامین کے مزارات پر ہم جاتے تو ہیں، لیکن بے ادبی ہم زیادہ کرتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ ہم جاتے ہیں یا تو ڈھول بجاتے ہوئے جائیں گے، یا رسم و رواج کو صرف اپنانے کے لیے بس ہم گئے، حاضری بھرنی ہے، گئے اور حاضری بھری، بس وہاں سے تصویر یا کچھ کھنچوائی اور واپسی آ گئے. لیکن کہتے ہیں کہ نہیں، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اولیاء کرامین کی بس اگر حاضری بھرنی ہے، اچھا ہم کہتے ہیں کہ ہم اولیاء کرام کی بس گئے اور حاضری بھر کر آ گئے، بس ختم. کہ نہیں، یہ نہیں. اولیاء کرامین جب آپ ان کے پاس جاتے ہیں تو جو تحائف آپ لے کر کے جاتے ہیں وہ اٹھ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اٹھ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اور اب آپ کھڑے ہوتے ہیں سرانے کی طرف سے، ہم کھڑے ہوتے ہیں سرانے کی طرف سے. تو اب اولیاء کرامین کو تکلیف ہوتی ہے، مڑنے کے اندر تکلیف ہوتی ہے. تو بہتر طریقہ یہ ہے، باادب طریقہ یہ ہے کہ آپ پیروں کی طرف آئیں. پیروں کی طرف آ کر کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ فاتحہ خوانی کرنی ہے. آپ کچھ بھی یاد کریے، آپ کو سورہ اخلاص یاد ہے تو سورہ اخلاص پڑھ دیں، وہ بھی یاد نہیں ہے تو بسم اللہ تو ہر بندے کو یاد ہوتی ہے نا، اعوذ باللہ ہر بندے کو یاد ہوتی ہے، کلمہ طیبہ تو ہر بندے کو یاد ہوتا ہے، درود السلام تو ہر بندے کو یاد ہوتا ہے. جتنی بار آپ چاہیں اتنے بار پڑھتے جائیں اور ان کے لیے ایصال ثواب کرتے جائیں. ایصال ثواب کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ ہماری بات وہ سنتے ہیں، ہماری بات وہ سنتے ہیں، سن کر کے وہ ہماری باتیں لے کر کے یہ سلسلہ چڑھتا ہوا کڑی سے کڑی ملتی ہوئی ہماری باتیں جو ہے چلی جاتی ہیں سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں چلی جاتی ہیں. جب وہاں چلی جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہماری باتیں اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں. جب اللہ کے حضور پیش ہو جاتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے کہ اے بندے مومن، میں نے تیری حاضری کو بھی قبول کر دیا ہے، تیری تمناؤں کو بھی پوری کر دیا ہے، میں نے تیری التجاؤں کو بھی پورا کر دیا ہے. جو تیری خواہش تو یہاں لے کر کے آیا ہے تو ہم نے تیرے پوری کر دی ہے. کیونکہ ہم مانگتے تو اللہ تعالیٰ سے وسیلہ ان کا بناتے ہیں. کیوں وسیلہ ان کا بناتے ہیں؟ قرآن نے سکھایا ہمیں نا، ہم اپنے طور پر تو نہیں لے کر آئے. وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے تو وسیلے کو لے کر کے آئے ہو. بلڈنگ میں نے کھڑی کر دی، سیڑھی بنائی نہیں ہے، چھت پہ جانا ہے تو بغیر سیڑھی کے نہیں جا سکتے، کوئی نہ کوئی ذریعہ ہے چھت پہ جانے کے لیے. تو اسی طرح اللہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ تعالیٰ تک محبوب تک پہنچنے کے لیے ہمارے لیے ذریعہ کیا ہے؟ وہ اولیاء کرامین ہے. اولیاء کرامین کی بارگاہ میں جا کر کے مؤدب طریقے سے آپ نے فاتحہ خوانی کرنی ہے. فاتحہ خوانی کرنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے. دعا کرنے کے بعد آپ نے بوسہ دینا ہے. بوسہ دے کر کے آپ باادب طریقے سے واپس چلے جائیں. ایسا نہ ہو کہ ہم صرف رسم و رواج کے لیے بس گئے، گھوم پھر کے واپسی آ گئے. بھائی کہاں گئے تھے؟ فلاں ولی کے مزار پر گیا تھا. کہاں گیا تھا؟ داتا کے مزار پر گیا تھا.
پھر لوگ کہتے ہیں نا، لوگ تبھی تو لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پاس آئے ہو جو اپنے آپ کو نہیں بچا پائے، تمہیں کیا بچائیں گے؟ ہاں، ایک میں آپ کو واقعہ سنا دوں کہ داتا کی مزار پر ایک بھکاری آیا تھا. بھکاری آتا ہے بار بار کہہ رہا ہے کہ داتا مجھے 10 روپے دے دو. تو ایک بندہ گزرا، آپ سمجھ جائیں گے، بندہ گزرا، اس بندے نے کہا کہ کس سے مانگ رہا ہے؟ جو اپنے آپ کو نہیں بچا پایا تجھے کیا دے گا؟ ہاں تجھے دیتا ہوں 10 روپے، میں دیتا ہوں. تو وہ بھکاری بھی کہتا ہے کہ داتا تجھے سلام کرتا ہوں، تیری عظمت کو سلام ہے، دلائے بھی ایسے بندے سے جو تجھے مانتا ہی نہیں ہے، دلائے بھی ایسے بندے سے دلائے جو تجھے مانتا ہی نہیں ہے، مان گیا تجھے. تبھی تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ زندہ ہیں، یہ زندہ ہیں. اور لوگ پہلے کہتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے نا، ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. لوگ کہتے ہیں کہ اب جب جاتے ہو مدینہ جاتے ہو تو مدینے میں جا کر رکھے، روضہ رسول کے سامنے کھڑے جاتے ہو تو روضہ رسول میں ہے کیا؟ محض پتھر ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، محض پتھر ہے، کوئی چیز نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر پتھر ہے تو ثبوت دیتا ہوں، حدیث مبارکہ سے ثبوت دیتا ہوں، کسی اور چیز سے نہیں. کیونکہ آپ کو میں کسی ولی کا قول سناؤں گا آپ مانو گے نہیں، کسی بزرگ کا قول سناؤں گا آپ مانو گے نہیں، آپ کہو گے نہیں ہم نہیں مانتے. نہیں مانتے تو قرآن کو مانتے ہو؟ ہاں مانتے ہیں قرآن کو. جب قرآن کو مانتے ہو، قرآن کو ماننے کے بعد حدیث کو مانتے ہو؟ بولے ہاں حدیث کو مانتے ہیں. پھر حدیث کا ثبوت دیتا ہوں. اب پہلے مثال دیتا ہوں پھر حدیث مبارکہ سناتا ہوں. اب یہاں پر آپ موجود ہیں، کوئی بھی ایک حاجی صاحب یہاں پر موجود ہے، حاجی صاحب نے کہہ دیا کہ کل اگر آپ بعد نماز اثر مجھ سے ملیں گے تو میں آپ کو انعام کے طور پر 50 کا نوٹ دوں گا. اب جب آپ اثر کی نماز پڑھنے جائیں گے مسجد، اس حاجی صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا زندہ ہونا ضروری ہے، تو ہی 50 روپے دیں گے. جب ان کا انتقال ہو گیا تو کہاں سے لے کر آؤ گے ان کے لیے؟ ان کے بندے کا زندہ ہونا ضروری ہے. اب آپ پوائنٹ نوٹ کرتے جائیں، اس بندے کا زندہ ہونا ضروری ہے. جب آپ اثر کی نماز پڑھنے جائیں گے دیں گے، حاجی صاحب کا زندہ ہونا ضروری ہے. تو جب آپ یہاں مانتے ہیں تو پھر میرے سرکار کا بھی فرمان ماننا پڑے گا. میرے سرکار کے قبر انور کی جالیوں کے باہر لکھا ہوا ہے کہ من زار قبری فوجبت لہو شفاعتی. جس شخص نے بھی، اب جس شخص کے اندر ضروری نہیں ہے کہ بچہ ہو، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ جوان ہو، اس کے ضروری نہیں ہے کہ وہ بچپن کے اندر آئے، لڑکپن کے اندر آئے، جوانی کے اندر آئے، بڑھاپے کے اندر آئے، یا مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی شخص ہو، جس شخص نے بھی میری قبر انور کی زیارت کی اس شخص کی شفاعت مجھ محمد مصطفیٰ پر واجب ہے. اب آپ بتائیں کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، یا تو آپ پہلے تو یہ کام کر دیں تو اپنے آپ کو مذہب کو تو پہلے چینج کر لیں، ادھر آئیں کیونکہ میرے سرکار کا فرمان آ گیا. تم کہتے تھے کہ میں حدیث مبارکہ مانوں گا، تو حدیث مبارکہ کو لے کر آ گیا. اب حدیث سے ثابت ہے کہ میرے محبوب وہاں آپ حیات النبی ہیں، آپ حیات ہیں. اب آپ وہاں حیات نہیں ہیں، اب ہر جگہ حیات ہیں. آپ وہاں تشریف فرمائیں، ہم یہاں سے الصلوۃ والسلام پڑھتے ہیں، آپ وہاں سنتے بھی ہیں. صرف سنتے نہیں ہیں، آپ جواب بھی نہ فرماتے ہیں. سچا صرف جواب انعت نہیں فرماتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ کون سا دیوانہ تھا جو مجھ پر الصلوۃ والسلام پڑھ رہا ہے. آپ جانتے ہیں کون سا دیوانہ مجھ پر الصلوۃ والسلام پڑھ رہا ہے، کون سا دیوانہ مجھ سے محبت کرتا ہے. آپ اس شخص کو نام سے جانتے بھی ہیں، اس کا آپ درود السلام سنتے بھی ہیں، اور آپ اس کا جواب بھی عنایت فرماتے ہیں. اللہ کے حضور ان کے لیے سفارش بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حاضرین مجلس اور امت مسلمہ تمام جتنی بھی چاہے حاضر ہوں یا نہ ہوں، امت مسلمہ اللہ تعالیٰ انہیں قبر انور کی سنہری جالیوں کو چومنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بار بار حاضری نصیب ہو. گنبد خضرا کے سامنے ہو، میرے محبوب کے قدم ہو، ہاں میرے محبوب کے قدم ہو، وہیں ہمارا سر ہو، وہیں انتقال ہو جائے. تو ایک شاعر کہتا ہے، بڑا شعر مجھے پسند ہے، کہ کہتا ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ بات کر مدینے کی ذکر کر مدینے کا، بات کر اس میں پڑھتا جاؤں گا تو آپ میرے ساتھ آپ مل کر پڑھیں گے میرے ساتھ کہ بات کر مدینے کی بعد میرے مرنے کے، ہر زباں پہ یہ چرچا ہوگا کہ وہ آدمی اچھا تھا جو مر گیا مدینے میں. بات کر مدینے کی ذکر کر مدینے کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تھے حضرت علامہ
مولانا محمد تقدس علی خان سکندری صاحب، جو اپنے نورانی اور عرفانی بیان سے ہم سب کو مستفیض فرما رہے تھے اور ہمیں یہ بتا رہے تھے